آئیے ہم اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اس ماحول کی، اس بربادی کی وجوہات کیا ہیں، اس کی تشخیص اللہ کے قرآن سے کروائیے، اس کا علاج بھی اللہ کی کتاب سے ڈھونڈیے۔ امام قتادہ رحمہ اللہ تابعین میں بہت بڑے عالم ہیں، قرآن کے بہت بڑے مفسر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یدلکم علی دائکم و دوائکم، یہ قرآن تمہیں بتلاتا ہے تمہیں بیماری کون سی لاحق ہے اور تمہیں تمہاری دوا بھی تجویز کرتا ہے۔ فاما داؤکم فالذنوب، تمہاری بیماری تمہارے گناہ ہیں، واما دواؤکم فالاستغفار، اور تمہاری دوا اللہ سے معافی ہے، استغفار ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پہ ان مصائب، ان مشکلات کا تذکرہ کر کے ان کے اسباب کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ بر و بحر میں، خشکی و تری میں جو فساد برپا ہے، جو مصیبتیں نازل ہوئی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سارے اعمال پہ تمہیں ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے بہت تھوڑے اعمال پہ اللہ ہمیں اس کا مزہ سکھاتا ہے کہ ہم رجوع کر لیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابوں میں انہیں مبتلا کرتے ہیں، مصائب اور پریشانیوں میں انہیں مبتلا کرتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ رجوع کر لیں، لوٹ آئیں ہماری طرف۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے میری اس شریعت سے، میرے اس حکم سے منہ موڑا، میں اس کی گزران کو، اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت والے دن اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھی، تو نے اسے جھٹلا دیا تھا، انہیں پسے پش ڈال دیا تھا، ان سے اعراض کیا تھا، منہ پھیرا تھا۔ وکذالک اليوم تنسیٰ، آج ہم نے تجھے بھی بلا دیا۔ تو ان مصائب کی وجوہات ہمارے اعمال ہیں۔ اگر کوئی بھی مصیبت نازل ہوتی ہے، انسان کو کوئی بھی پریشانی آتی ہے، یہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرنے والا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہماری نصیحت کے لیے، ہماری تذکیر کے لیے پہلی اقوام کے واقعات بیان کیے ہیں، ان کی جزا اور سزا بیان کیا ہے، ان کا انجام بیان کیا ہے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، ہم اس سے سبق حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین آل فرعون کا ذکر کرتے ہیں کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا، کہ آل فرعون اور جو ان سے پہلے لوگ تھے انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فأخذناہم بذنوبہم، ہم نے ان کی پکڑ کی ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں چلتے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، یہ دیکھیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔
کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض، وہ زمین کے اندر قوت کے اعتبار سے تم سے زیادہ تھے، اپنے قلعوں اور محلات کے اعتبار سے، اپنے گھروں کے اعتبار سے، ان کی مضبوطی کے اعتبار سے تم سے زیادہ تھے، لیکن اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی پکڑ کی۔ وما کان لہم من اللہ من واق، اللہ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں۔ تو آپ قرآن پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی پکڑ کی۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کیا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کی پکڑ کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قوم سبا کا تذکرہ کیا ہے، ان کے اوپر جو اپنی نعمتیں فرمائی ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر ان کی ناشکری اور کفر کی وجہ سے ان کا جو انجام ہوا اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لسبإ فی مسکنہم آیہ، قوم سبا کے رہن سہن میں، ان کی رہائشوں میں، ان کی بستی کے اندر ایک اللہ کی نشانی موجود ہے۔ وہ نشانی کیا ہے؟ جنتان عن یمین و شمال، کہ اس بستی کے دائیں طرف بھی اللہ نے انہیں باغات کی نعمت دی ہے، بائیں طرف بھی ان کے لیے باغ موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلوا من رزق ربکم، کھاؤ اللہ کا دیا ہوا رزق، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو، اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، اللہ فرماتے ہیں بڑی ہی پاکیزہ بستی ہے اور رب بھی بخشنے والا ہے۔ بلدۃ طیبۃ، آج اگر ہم پاکستان کا معنی کریں، عربی میں یہی معنی بنتا ہے نا، بلدۃ طیبۃ، پاکیزہ بستی، پاک زمین۔ دیکھیے کتنی مشابہت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بلدۃ طیبۃ ورب غفور، بڑی ہی پاکیزہ بستی تھی، رب بھی بخشنے والا ہے، انعام کر رہا ہے ان پہ، اپنی نعمتیں ان پہ لٹا رہا ہے، بدلہ کیا لے رہا ہے؟ واشکروا لہ، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فاعرضوا، انہوں نے منہ پھیر لیا، اللہ سے ناطہ توڑ لیا، اس کی شریعت کو پسے پش ڈال دیا۔ فارسلنا علیہم سیل العارم، اللہ نے ان کے بند کو توڑ کے ان کے اوپر سیلاب بھیج دیا۔ فبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتئی اکل خمط واصل وشیء من سدر قلیل، جو وہ پھل دینے والے باغات تھے ان کے بدلے میں اللہ نے انہیں اور دو باغ دے دیے، جس کے اندر جاڑ پوس ہے، جس کے اندر پیلو کے درخت ہیں اور بیری کے درخت ہیں، پھل تباہ و برباد ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ فاعرضوا، انہوں نے اعراض کیا، اللہ کی شریعت سے منہ موڑا۔ اور کیا یہ انہی کے لیے خاص تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک جزیناہم بما کفروا، ہم نے یہ انہیں جزا دی ہے ان کی ناشکری کی وجہ سے، ان کے کفران نعمت کی وجہ سے۔ صرف انہی کے لیے ہے؟ نہیں نہیں، وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، ہم ناشکروں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ہمارے لیے یہ واقعات بیان کیے ہیں، ان کے قصے بیان کیے ہیں، ان کا انجام ذکر کیا ہے کہ ہم نصیحت پکڑیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک اور بستی کا تذکرہ کیا ہے، اس کی مثال بیان کی ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتے ہیں جو بڑی ہی امن والی ہے، اطمینان والی بستی ہے، یعنی نہ اندر سے کوئی خوف ہے نہ باہر سے کوئی دشمن کا خوف ہے، امن والی ہے، اطمینان والی ہے۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے کھلا رزق آ رہا ہے، رزق کی فراوانی ہے۔ فکفرت بانعم اللہ، اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی ہے، کفر کیا ہے، اللہ سے ناطہ توڑا ہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا ہے، ان کے اوپر بھوک بھی مسلط کر دی ہے، خوف بھی مسلط کر دیا ہے، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ آپ قرآن کے دیگر مقامات اٹھائیں،
آپ کو پہلی قوموں کے تباہ ہونے، ان کے اوپر مصیبتیں نازل ہونے کے جو اسباب ملیں گے وہ اللہ سے منہ موڑنا ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے، اللہ رب العالمین کی شریعت پہ عمل نہ کرنا ہے، اللہ کی آیات کو جھٹلانا ہے، اپنی زندگی، اپنی صورت و شکل، اپنا عقیدہ و عمل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق نہ بنانا ہے۔ یہی اسباب ہیں، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ذکر کیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر سلف صالحین سے مروی ہے، ما نزل بلاء الا بذنب، کوئی بھی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، وما رفع الا بتوبۃ، اور کوئی بھی مصیبت اللہ ٹالتا ہے، اسے اٹھا لیتا ہے تو وہ توبہ و استغفار کی وجہ سے ہوتی ہے۔